السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں محمد عثمان خان قادری رجبی۔ کیا آپ جانتے ہیں کہ یہ جانور قسم کے لوگ جو باتیں قرآن و حدیث کی کرتے ہیں، مگر جب ان سے دنیاوی طور پہ سوال پوچھو تو کہتے ہیں ہم یہ دین سمجھ کے نہیں کرتے۔ یعنی کہ ان شیطانوں کو یہ معلوم ہے کہ وہ لوگوں سے باتیں جو کرتے ہیں صرف گمراہ کرنے کے لیے کرتے ہیں۔ اب کل میں بات کر رہا تھا شیطانی گروپ جو اپنے آپ کو اہل خبیث مطلب اہل حدیث کہتے ہیں، خبیث کے بچے۔ تو ان کا مسئلہ کیا ہے میں آپ کو بتاتا ہوں۔ پہلے جان لے کہ لعنت اللہ علی الکاذبین، جھوٹوں پر اللہ کی لعنت۔ تو میں نے جب ان شیطانوں سے بات کرنا شروع کیا تو میں نے ان سے یہی پوچھا تھا کہ صاحب قبر سے مدد مانگنا جائز ہے یا حرام ہے؟ تو کہتے ہیں کہ اس پر آپ جواب دو گے کیونکہ یہ آپ کا مدعا ہے، اور وہ حدیث کو بھی پیش کرتے ہیں کہ مدعی جواب دے گا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے۔ ٹھیک ہے، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث یہ کہتی ہے کہ جو بندہ عمل کرتا ہے وہ جواب دیتا ہے، کیونکہ وہ دعوے دار ہے اس چیز کا۔ جبکہ اصل اصول یہ ہے کہ آپ کوئی عمل کرو گے تو جو آپ کو اس اعمال سے روکے گا جواب اس کے ذمہ ہوتا ہے۔ مگر پھر بھی میں نے ان کو جواب دیا کہ دیکھو سورہ النساء آیت نمبر 64 میں اللہ رب العزت فرماتا ہے کہ جب تم اپنی جانوں پہ ظلم کرو تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں آؤ، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں آؤ، پھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم تمہارے لیے دعائے خیر کریں۔ جب تم اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ کہو گے اے اللہ کے رسول ہم نے اپنی جانوں پہ ظلم کیا، ہمارے لیے دعائے خیر فرمائیں، ہمارے لیے دعائے خیر فرمائیں، تو جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم دعائے خیر فرمائیں گے تو بے شک اللہ کو بہت توبہ قبول کرنے والا مہربان پاؤ گے۔ تو وہاں پہ یہ کہتے ہیں، یہ شیطان کے بچے یہ کہتے ہیں کہ کیا صحابہ نے کوئی عمل کیا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد، یعنی انتقال کے بعد کبھی صحابہ کرام نے یہ عمل کیا؟ اب مجھے بتاؤ یہ اہل حدیث ہیں کہ اہل ابلیس ہیں؟ یعنی حدیث والے ہیں یا ابلیس والے ہیں؟ آپ مجھے بتا سکتے ہیں؟ ان شیطانوں نے تو بتایا نہیں، کیونکہ ان کا مقصد ایک ہی ہوتا ہے کہ ہمیں بات کو تسلیم کرنا نہیں ہے، بات کو آگے بڑھانا ہے بس۔ وہ یہ لوگوں کو اپنے دکھانا چاہتے کہ دیکھو ہم نے اتنا دیر بات کیا۔ تو وہاں پہ کیا حدیث لے کے آتے معلوم ہے؟ ایک حدیث کو نقل کرتے ہیں کہ ایک صحابی رسول تھے جن کو چھینک آ گئی، تو انہوں نے شکر الحمدللہ پڑھنے کے بعد بھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر درود و سلام پڑھا۔ تو حضرت عمر ابن عبداللہ نے کہا یہ اللہ کے رسول کی تعلیم نہیں ہے، چھینک کے ترنت بعد درود پڑھا جائے۔ تو میں نے ان سے پوچھا کہ یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم نہیں ہے تو اس سے کیا ثابت ہو گیا کہ مدد نہیں مانگنا چاہیے، یا چھینک کے بعد درود شریف نہیں پڑھنا چاہیے، یا درود شریف پڑھنا ہی نہیں چاہیے؟ چھینک ایک اچھی صفت نہیں مانی جاتی ہے۔ مرض کے بعد انسان کو چھینک آتے ہیں، یعنی کہ جس کو زکام کی شکایت ہو یا ٹھنڈ لگنے کی وجہ ہو تب چھینک آتا ہے انسان کو، تو انسان کہتا ہے شکر الحمدللہ۔ سننے والا کہتا ہے یا رحمک اللہ، کچھ لوگ یا رحمک اللہ کہتے ہیں، ویسے یا رحمک اللہ یا رحمک اللہ کہتے ہیں، یا رحمک اللہ یعنی اے اللہ تیری رحم ہو ہم پہ۔ تو یہاں پہ پناہ مانگا جا رہا ہے چھینک سے، تو وہ مدد مانگنے کے اصول میں بھی اس حدیث کو لے کے آ رہا ہے
جس کی ممانعت ہے، اور وہ یہ دکھانا چاہتا ہے شیطان کا بچہ کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ نے یہ عمل نہیں کیا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد یہ اس مدد کے اعتبار سے یہ دعا، یہ آیت کوٹ کرنا چاہیے، دلیل بنانا چاہیے۔ تو کہتا ہے کہ جب صحابہ نے نہیں کیا تو ہم کس لیے کرتے ہیں؟ میں نے اس سے پوچھا کہ کسی عمل کرنے کے لیے صحابہ کا قول ہونا ضروری ہے؟ جب ہمارے پاس قرآن مقدس ہے تو کہتا ہے کیا صحابہ اکرام نے عمل نہیں کیا؟ صحابہ اکرام اس آیت کو جانتے نہیں تھے؟ صحابہ اکرام جانتے تھے کہ نہیں جانتے تھے، یہ حجت ہے، خاص کر جب قرآن اور حدیث کی دلیل ہمارے سامنے موجود ہو کہ قرآن و حدیث سے یہ عمل کرنا صحیح ہے، تب وہاں پہ صحابہ اکرام یا کسی تابعی طبع تابعی کی ضرورت پڑتی ہے؟ تو یہ ایسے شیطان کے بچے ہیں، یہ اپنے آپ کو اہل حدیث کہتے، خبیث کے بچے، شیطان کے بچے، ابلیس کے بچے، یہ اہل حدیث کہتے ہیں۔ اب آپ مجھے بتاؤ کہ اس میں حدیث والے ہیں یا ابلیس والے ہیں؟ ارے چاہیے تو یہ تھا، یہ حکم لگاتے کہ اس آیت سے مدد مانگنا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے جائز ہے یا شرک ہے، انہیں تو حکم لگانا تھا نا، مگر حکم نہیں لگائیں گے، حکم نہیں لگائیں گے، کیونکہ انہیں پتہ ہے کہ اور بھی آیتیں پیش کر دے گا یہ۔ حدیث کہتا تو حدیث کو ضعیف بتا کے نکل جاتے کہ فلاں حدیث ضعیف ہے، اس لیے میں حدیث کو جلدی سے کوٹ ہی نہیں کرتا، یعنی نقل ہی نہیں کرتا میں حدیث کو، میں آیتیں سیدھا نظر کرتا ہوں، لوگوں کے سامنے جب بھی پیش کروں گا، جب بھی نظر کروں گا، آیتیں ہی نظر کرتا ہوں، کیونکہ آیتوں کا رد نہیں کر سکتے وہ۔ تو اس قدر کیا ہوا، شیطان کے بچوں نے رات کو کم سے کم 4 گھنٹے، رات کو 3 گھنٹے تو اس شیطان گروپ سے بات ہوا میرا، اس شیطانی گروپ سے 3 گھنٹے پلس بات ہوا اس سے، پھر اس کے بعد ان میں سے جس نے مجھے گروپ میں انوائٹ کیا تھا، پھر اس نے تھوڑے میسج سے بات کیا، تو میں نے بولا آپ جیسے جاہلوں سے بات کرنا بیکار ہے، ان جیسے جانوروں سے بات کرنے سے بہتر ہے، ان جیسے خبیثوں سے، شیطانوں سے بات کرنے سے بہتر ہے کسی گدھے سے، کسی بیل سے بات کیا جائے، کم سے کم وہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا وفادار تو ہے جانور، یہ تو نہ اللہ کے رسول کے وفادار ہیں، نہ اللہ کے وفادار ہیں، نہ اسلام کے وفادار ہیں، یہ اگر کسی سے وفا کر سکتے ہیں تو وہ ان کا باپ ابلیس ہے۔ پھر ہم سے کہتے ہیں تم مسلمانوں کو ابلیسی کہتے ہو، شیطان کہتے ہو، منافق کہتے ہو۔ ارے میں نے بولا تم مسلمان ہو ہی کہاں؟ مسلمان تو وہ ہے جو قرآن و حدیث کو سنتا ہے اور مانتا ہے۔ تو پھر یہ کہتے ہیں کہ حضرت شیخ عبد القادر جیلانی کہ غوث پاک بھی نہیں کہتے، میں نے ان سے غوث پاک نام لیا تو کہتے ہیں غوث پاک کیا ہوتا ہے، کون ہے غوث پاک؟ تو میں نے کہا شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ، تو کہتے ہیں نہیں، غوث صرف اللہ ہے، یہ ان ابلیسیوں کے کردار ہیں، یہ ان ابلیسیوں کے کردار ہے کہ غوث صرف اللہ ہے، اور حرام خور ہر مہینے ریچارج کریں گے اس سے، موبائل کمپنیوں سے، ہر مہینے ریچارج کریں گے موبائل کمپنیوں سے، چارج کرنے کے لیے چارجر کمپنی کا مدد لیں گے، موبائل کو چارج کرنے کے لیے، لیپ ٹاپ کو چارج کرنے کے لیے بجلی کا سہارا لیں گے اور چارجر کا سہارا لیں گے، اور دعویٰ کیا کریں گے، ہم قرآن و حدیث کے ماننے والے، ہم دین سمجھ کے نہیں کرتے۔ حرام خور، اس کا مطلب تم سوشل میڈیا پہ آتے ہو گمراہ کرنے کے لیے، سوشل میڈیا پہ آتے ہو گمراہ کرنے کے لیے، بقول ان شیطانوں کو، بقول ان ابلیسیوں کی یہ سوشل میڈیا پہ کس لیے آتے ہیں؟ اصلاحیت کرنا دین ہے یا دنیا ہے؟ آپ مجھے بتائیں، کسی کی اصلاح کرنے کی نیت سے اس سے بات کرنا یہ دینی احکامات ہیں یا دنیاوی ہیں؟ تو ان شیطانوں کے بقول کیا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم یا صحابہ اکرام نے موبائل یا لیپ ٹاپ کے ذریعے اصلاحیت کیا؟
کہیں ایک حدیث کیا ائمہ اکرام کی ایک عبارت کوئی دکھا سکتا ہے؟ تو کہتے ہیں کہ ہمارے اسباب ہیں، یعنی ہماری ضرورتیں ہیں. تو ضرورت جب ہماری دین میں جڑ گئی ہے، جب ہماری ضرورت دین سے جڑ گئی ہے، تو اب وہ دین کا حصہ ہو گیا نا، ہمارے دینی احکامات کے حصے بن گئے نا. یہ میں آپ لوگوں تک یہ جو ویڈیو پہنچا رہا ہوں وہ کس بنا پہ پہنچا رہا ہوں. پہلے میں الحمدللہ میں یہ موبائل خریدا نہیں ہوں، میرے کفیل نے مجھے ہدیہ دیا ہے. میرے کفیل نے مجھے ہدیہ دیا ہے، میں نے خریدا نہیں، میں جھوٹ نہیں بولتا. تو جب یہ موبائل میرے کفیل کے ذریعے میرے پاس آیا، پہلے انہوں نے خریدا، استعمال کیا، پھر نئی فیچرز کی آئے تو انہوں نے اپنا آئی فون وغیرہ جو بھی خریدا، انہوں نے دوسرا موبائل خریدا. تو یہ ان کے لیے کام کا نہیں رہا، جبکہ الحمدللہ میرے پاس یہ موبائل ابھی کم سے کم 2 سال چلے گا کم سے کم. میں نیا موبائل خریدنے والا نہیں ہوں، اور اگر خریدوں گا ابھی تو ایک موبائل خریدوں گا. اس سے کیا ہوگا کہ مجھے ویڈیو ریکارڈ کرنے میں آسانی ہوگی، کہ میں ان شیطانوں کے ویڈیوز کو چلاؤں گا، پھر ان شیطانوں کا رد کروں گا. جو خبیث قسم کے ایسے لوگ ہیں، پہلے میں ان کے آواز کو یا ویڈیو کو ریکارڈ کروں گا، پھر اس کے بعد میں اپنی دلیلیں پیش کروں گا کہ دیکھو یہ شیطان کے بچے یہاں پہ ایسے گمراہ کرتے ہیں. تو اس کے لیے مجھے ایک موبائل کا سہارا اور لینا پڑے گا. تو اس وجہ سے ابھی 2-3 مہینے تو نہیں، وہ دیوالی کا ٹائم آتا ہے نا، جب موبائل کا تھوڑا ڈسکاؤنٹ ملتا ہے، تب میں لوں گا انشاءاللہ. تو 2-3 مہینے کے ابھی 6-7 مہینے پڑے ہوئے، اور اس سے پہلے بھی لے سکتا ہوں. میرے دماغ کا کوئی بھروسہ نہیں ہے، میں ایک پاگل قسم کا انسان ہوں. میں سیدھی اور صاف باتیں کرتا ہوں بھیا. میں کوئی بڑا متقی پرہیزگار بندہ نہیں ہوں. میرا مسئلہ یہ ہے کہ میں دین کی باتیں لوگوں تک پہنچاؤں، میں دین کی باتیں لوگوں تک پہنچاؤں. میرا یہ مسئلہ ہے، میرا یہ مقصد ہے کہ لوگوں میں جو کفر اور گمراہی عام کر رہے ہیں یہ شیطان کے بچے، اس سے انہیں روکوں، اور عوام کی اصلاحیت کے لیے لوگوں میں ویڈیوز کو عام کروں. زیادہ تر میری ویڈیوز بلینک ہوتی ہیں. کیوں؟ وجہ کیا ہے؟ وجہ یہ ہے کہ اسلام میں ترمذی شریف کی حدیث ہے، جلد نمبر 2 ہے، صفحہ نمبر ہے 188 یعنی 188، جلد نمبر 2 یعنی دوم، حصہ دوم. تو اس جلد نمبر 2 میں صفحہ نمبر ہے 188، اس پہ لکھا ہوا ہے اللہ کے نزدیک سب سے زیادہ عجاب جاندار تصویر بنانے والے کو ہوگا. ہم بھی اس چیز سے نہیں بچ پاتے، کبھی کبھی ویڈیو میں آن لائن آنا پڑتا ہے جب لوگ زیادہ ڈیمانڈ کرتے ہیں، جب لوگ زیادہ گلے پڑ جاتے ہیں کہ نہیں نہیں آپ ویڈیو کو ریکارڈ کر کے بھیجیں تاکہ ہم بھی آپ کو دیکھیں کہ آپ ہیں کون، کیسے ہیں. کبھی کبھی مہینے 15 دن میں ایک آدھا ویڈیو اپنے بھی اپلوڈ کرتے ہیں ہم. مگر مسئلہ کیا ہے کہ ہمیں زیادہ سے زیادہ حرام چیزوں سے بچنا ہے، زیادہ سے زیادہ حرام چیزوں سے ہمیں بچنا ہے. تو یہ جو ویڈیو ہے نا، یہ بھی جاندار تصویر کی شکل ہے. اس پر کچھ علماء کہتے ہیں، میں انہیں تو علماء بھی کہتے ہوئے مجھے شرم آتی ہے کہ پتہ نہیں کیا میں بولوں ان کے لیے. مجھے تو علماء بھی کہتے ہوئے شرم آتا ہے انہیں. وہ یہ کہتے ہیں کہ ویڈیو جو ہے وہ جاندار کی تصویر اس لیے نہیں ہے کہ ہم جیسے شیشہ دیکھتے ہیں پھر ہٹ جاتے ہیں، شیشہ دیکھتے ہیں اور ہٹ جاتے ہیں، اس طریقے سے ویڈیو میں بھی جو ہم ایک بار ریکارڈ کر دیتے ہیں اور ہٹ جاتے ہیں تو ہم پر اس کا جاندار کی شکل کی تصویر نہیں آئے گی. اب کیا میں بولوں، جہلوں سے پوچھو،
ان جیسے جاہلوں سے پوچھو کہ حضرت جو ویڈیو ریکارڈ ہوئی ہے آپ بھلے سے اسے نہیں دیکھیں گے مگر پبلک تو اسے بار بار دیکھتی ہے نا. تو جو چیزیں آپ نے ایک بار جیسے کیا تھا، جیسے بولا تھا، جیسے جس حرکت میں آپ نے اس ویڈیو کو ریکارڈ کروایا ہے وہ تو ویسی ہے، تو قید تو اس میں بھی ہے. تو کہتے نہیں نہیں، تصویر بولتی نہیں ہے، وہ ویڈیو بول رہا ہے نا، تصویر بولتی نہیں، ویڈیو بول رہا ہے. تو تصویر بولتی نہیں ہے، ویڈیو بول رہا ہے، مگر حکم تو جاندار کا آیا کہ آپ اس میں بھی قید ہیں نا. ویڈیو میں جو ہوتا ہے وہ قید ہو جاتا ہے، اسے موبائل ہو کیمرہ ہو قید کر لیتا ہے، تو قید وہاں بھی ہے، رکاوٹ وہاں بھی ہے. تو اصل میں کیا ہے، اب اجماع امت کے ذریعے سے جائز کرنے کا حکم لوگ لے کے آنے کی کوشش کرتے ہیں اجماع امت کے ذریعے، مگر جب قرآن و حدیث کا یہ دائرہ ہے، قرآن و حدیث نے جس اعمال کو منع کیا ہو تو ساری، صرف علماء دین نہیں، آج کے جو ائمہ اکرام ہیں وہی نہیں، بلکہ قیامت تک کے ائمہ اکرام اکٹھے ہو جائیں مگر قرآن اور حدیث کے ایک الفاظ کو بدل نہیں سکتے، تو گویا کہ اس پر اجماع ہو ہی نہیں سکتا، اس پر اجماع ہو ہی نہیں سکتا. جب اللہ کہہ رہا ہے کہ تم جو جاندار کی تصویر بناتے ہو، میں تم سے کہوں گا تم جان ڈال دو، تو تم سے یہ ہرگز نہیں ہوگا کہ تم اس میں جان ڈال سکو تصویر میں. تصویر کی مورتی کی بات نہیں، تصویر کی بات کر رہا ہوں میں. تو اسی بنا پہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ترمذی شریف میں فرمایا، جب حدیث کو صحابہ اکرام میں عام کیا تو ترمذی شریف کی حدیث میں یہ آیا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے تمہارے درمیان سب سے زیادہ عذاب اس انسان پہ ہوگا جو جاندار کی تصویر بناتا ہے. سمجھے؟ اس لیے ہم زیادہ تر چانس یہی رہتا ہے کہ حرام چیزوں سے بچیں، مگر کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ نہیں بچ پاتے ہیں. تو میں آپ کو بتاؤں کہ ان خبیثوں کا مسئلہ کیا ہے معلوم؟ انہوں نے بس ایک ہی بات سوچ رکھا ہے، ہمیں بات کو ہاں یا نہ میں جواب دینا ہی نہیں ہے، ان شیطانوں کو حکم لگانا ہی نہیں ہے. کیا کرنا ہے؟ ڈنڈی مار کے آگے بڑھ جانا ہے، دوسری چیزیں پیش کر کے آگے بڑھنا ہے، اس میں الجھانا ہے. یہ بات کرنے کا طریقہ نہیں ہے، یہ بات کرنے کا طریقہ نہیں ہے. تو میں نے جن بھائی نے مجھے انوائٹ کیا تھا، میں نے ان کو بولا کہ آپ کی پہچان میں کوئی دوسرا عالم ہو تو اس کا نمبر دے، یہ سب کے سب تو جاہل ہیں. تو کہتے ہیں نہیں نہیں، جاہل نہیں ہیں، آپ سمجھ نہیں رہے تھے. اب آپ مجھے بتاؤ کہ جب قرآن مقدس میں الفاظ موجود ہیں اِذ ظَلَمُوا أَنفُسَهُمْ، جاؤ کا، جب تم اپنی جانوں پہ ظلم کرو تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں جاؤ، فَاسْتَغْفِرُوا اللَّهَ وَاسْتَغْفَرَ لَهُمُ الرَّسُولُ، پھر اللہ سے معافی چاہو اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم تمہارے لیے دعائے خیر فرمائیں، لَوَجَدُوا اللَّهَ تَوَّابًا رَحِيمًا. تو بے شک اللہ کو بہت توبہ قبول کرنے والا، مہربان پاؤ گے. اب اگر یہ حکم لگائیں کہ یہ صرف اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ظاہری زندگی کے لیے تھا، اس کے بعد یہ آیت منسوخ ہو گئی، تو اس آیت کو کس آیت نے منسوخ کیا؟ جب میں ان شیطانوں سے پوچھ رہا ہوں تو وہ شیطان کے بچے جواب کیوں نہیں دیتے؟ وہ چھینک مارنے کی حدیث پیش کریں گے اس پہ. چھینک آنا اچھی صفت نہیں ہے تو کیا یہ قرآن پڑھنا بھی اچھی صفت نہیں ہے؟ بقول ان شیطانوں کے آپ بتائیں مجھے، کیا قرآن مقدس پڑھنا بھی اچھی بات نہیں ہے؟
آپ نماز میں کھڑے ہیں، آپ کو چھینک آ گئی، آپ نماز میں کھڑے ہیں، آپ کو چھینک آ گئی، تو کیا آپ نماز کی نیت توڑ کے پہلے جائیں گے وضو کریں گے؟ نماز کی نیت توڑ کر آپ جائیں گے، پہلے وضو کریں گے، پھر نماز کو پڑھیں گے؟ بتائیں مجھے، یہ شیطان کے بچے کس کس طریقے کے اپنے اعمال کو پیش کرتے ہیں؟ کیا سیرت ہے ان کی؟ پھر کہیں گے میں نہیں سمجھا۔ ارے میں نہیں سمجھا تو سمجھاؤ مجھے نا۔ جب میں کہہ رہا ہوں اس آیت کو کس آیت نے منسوخ قرار دیا، وہ تم سے ہو نہیں سکتا کہ اس آیت کو کس آیت نے منسوخ قرار دیا، تم پیش تو کرو کہ اللہ نے کہیں منع کیا ہو، کوئی قید لگایا ہو کہ اللہ کے رسول کے جیتے جی تو جانا، انتقال کے بعد مت جانا۔ قید ہے کہیں پہ؟ منسوخات ہے کہیں پہ؟ حکم ہے کہیں پہ؟ دوسری آیت ہے کہیں پہ؟ ارے قرآن مقدس میں نہیں ہے، ان ابلیسیوں نے تو کہیں سے کچھ چنا ہوگا، ان ابلیسیوں نے کہیں تو کچھ چنا ہوگا کہ یہ اس آیت کو کس آیت نے منسوخ قرار دیا۔ وہ بھی ان شیطانوں سے نہیں ہو سکتا۔ انہیں صرف نجد و ریاض کے، اصل میں نجد ہی ریاض ہے، اصل میں نجد ہی ریاض ہے، تو ان کو نجد و ریاض کے ریالے چاہیے شیطانوں کو۔ یہ اپنے کفر، اپنی منافقت کو لوگوں میں عام کرنے کے لیے نجد و ریاض اور ایران کی ریالے چاہیے ان شیطانوں کو۔ اس کے علاوہ ان کا کوئی بھی موضوع ہوتا ہی نہیں ہے کہ بس لوگوں کو گمراہ کرو، باتوں کو گھماؤ، لمبا کرو اور لوگوں کو دکھاؤ کہ ارے ہم نے اتنا دیر بات کیا، ہماری بات کا جواب نہیں دے پائے۔ شیطان جواب تو تم نہیں دے پا رہے ہو، تمہاری عوام تو جاہل ہے، جانور ہے، تمہاری عوام تو جاہل اور جانور ہے، تبھی تو تم ان کے درمیان ہو، ورنہ تمہیں تو لات مار کے پھینک دیتے یہ باہر کہ ہمیں ایسے خبیث نہیں چاہیے، ایسے خبیث عالم نہیں چاہیے ہمیں۔ تو ہم سے کہتے اگر آج اعلیٰ حضرت ہوتے تو تمہاری بات سن کے وہ واپس سے مر جاتے۔ میں نے بولا استغفر اللہ، وہ تمہارے یہاں مرتے ہوئیں گے، وہ تمہارے یہاں مرتے ہوئیں گے، ہمارے یہاں مرتے نہیں ہیں۔ تو پھر کہتا ہے کہ پھر تمہارے یہاں کیا ہوتے ہیں؟ ہم نے کہا ہمارے یہاں پردہ کر جاتے ہیں، پردہ کر جاتے ہیں، یعنی کہ اس دنیا سے ان کی روح قبض ہو کر اپنی حقیقی دنیا یعنی جنت میں چلی جاتی ہے۔ مرتے تو تمہارے یہاں ہیں جو سیدھا جہنم جاتے ہیں۔ تو کہتے ہیں اس کا مطلب آپ قرآن کا انکار کرتے ہو؟ میں نے بولا کیوں، کیسے؟ تو کہتے ہیں دیکھو قرآن مقدس میں ہے کہ اللہ رب العزت فرماتے ہیں موت تو سب کو آنی ہے، اے اللہ کے رسول آپ کو بھی موت آنی ہے۔ تو میں نے کہا کہ میں نے اس چیز کا انکار کب کیا؟ میں نے کہا کہ پردہ کر جاتے ہیں، ان کی روح قبض ہو کر اس دنیا سے اپنی حقیقی دنیا یعنی جنت میں چلی جاتی ہے۔ تو ایک شیطان کیا کہتا ہے؟ جنت میں ابھی سے چلی گئی، جنت میں ابھی سے چلی گئی۔ تو میں نے بولا بھیا قرآن مقدس کہہ رہا ہے، میں نہیں کہہ رہا ہوں، قرآن مقدس کہہ رہا ہے وَبَشِّرِ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ أَنَّ لَهُمْ جَنَّةٌ تَجْرِي، خوشخبری دو انہیں، ان کے لیے باغ یعنی جنت ہے جو ایمان لائے اور نیک کام کیے۔ تو یہ میں نہیں کہہ رہا ہوں نا، یہ تو قرآن مقدس کہہ رہا ہے، اللہ رب العزت کہہ رہا ہے کہ جو ایمان والے انتقال کرتے ہیں ان کے لیے جنت ہے۔ تو اب ان کے شیطان، ان کے منافق لوگ جہنم میں جائیں، اس سے ہمیں کیا کرنا ہے؟ یہ شیطان، یہ منافق اپنے علماء کو مردہ کہیں یا مردار کہیں یا بہرا کہیں، اس سے ہمیں کیا کرنا ہے کہ مردے سنتے نہیں ہیں؟ تو میں نے ان سے پوچھا کہ آپ لوگ کس بنا پہ یہ باتیں کرتے ہیں؟ آپ کے پاس کیا دلیل ہے؟ آپ کے پاس کیا دلیل ہے؟ مردے سنتے نہیں ہیں، اس کی کوئی دلیل تو ہوگی۔ اور قرآن مقدس کا ہر جگہ لفظی معنی نہیں پکڑ سکتے آپ، ہر جگہ لفظی معنی نہیں پکڑ سکتے آپ، لفظی معنی پکڑو گے تو کفر کر بیٹھو گے۔
اب انہوں نے جس سورہ نمل آیت نمبر 80 کو پکڑا میرے سامنے، سورہ نمل آیت نمبر 80 کو جو انہوں نے نقل کیا کہ دیکھو اور تمہارے سنائے مردے نہیں سنتے، تو میں نے ان شیطانوں سے کہا کہ پوری آیت پڑھو. میں نے ان شیطانوں سے ان کے گروپ میں ہی کہا کہ پوری آیت کا ترجمہ پڑھو. جب یہ پوری آیت کا ترجمہ پڑھیں گے، جب یہ پوری آیت کا ترجمہ پڑھیں گے تو کیا پڑھیں گے؟ اور تمہارے سنائے نہیں سنتے مردے، اور نہ تمہارے سنائے سنے بہرے. بہرے کا مطلب وہ بہرا انسان جس کے کان بند ہوتے ہیں. اور تمہارے سنائے نہیں سنتے بہرے جب پھریں پیٹھ دے کر. تو اب آپ مجھے بتائیں، تمہارے سنائے مردے نہیں سنتے نہ سنے بہرے تمہاری پکار کو، جب پھریں پیٹھ دے کر. تو کیا مردہ پیٹھ دے کر بھاگتا ہے؟ مردہ حرکت کرتا ہے؟ یہ ان شیطانوں کا علم ہے؟ یہ ان شیطانوں کی عقل ہے؟ تو سورہ نمل آیت نمبر 80 یعنی سورہ نمبر 27، سورہ نمل سورہ نمبر 27 اور آیت نمبر 80 میں جو مردے سے مراد لیا گیا ہے وہ ظاہری مردے نہیں، حقیقی مردے نہیں ہیں، بلکہ وہ دل اور کان کے مردے ہیں کہ وہ حق نہیں سنتے، ان کا دل حق تسلیم نہیں کرتا. ان کے کان حق نہیں سنتے، ان کا دل حق تسلیم نہیں کرتا. ایسے لوگوں کو قرآن مقدس میں مردہ کہا گیا ہے. مجھے لفظی معنی نکال کے دکھاؤ یہاں پہ کوئی اپنے آپ کو ثابت کر کے کہ تمہارے سنائے مردے نہیں سنتے. اس سے مراد قبر والے مردے ہیں، اور قبر والے مردے کا تو مسلم شریف یا داؤد شریف کی حدیث ہے کہ وہ تم سے زیادہ سنتے ہیں. خاص کر جنگ بدر کے مشرکین کی بات ہے یا کسی اور کی، وہاں پہ فرمایا گیا کہ یہ تم سے زیادہ سنتے ہیں. مگر ان کا سننا ثابت ہے، بولنا ثابت نہیں ہے کہ وہ ہم سے کلام کرے. ہم قبرستان جاتے ہیں، کیا پڑھتے ہیں؟ السلام علیکم یا علیکہ یا اہل القبور. السلام علیکم یا اہل القبور کیا پڑھتے ہیں ہم؟ تو ہمارا یہ پڑھنا السلام علیکم یا اہل القبور یہ ثابت کرتا ہے کہ وہ سنتے ہیں، تبھی تو ہم پڑھتے ہیں. تو پھر اس نے پوچھا کہ آپ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں کیسے حاضر ہوتے ہیں؟ تو میں نے اس سے کہا کہ میں یہیں سے حاضر ہو جاؤں گا. الصلاۃ والسلام علیکہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں آپ کا گنہگار امتی، ہمارے لیے دعائے خیر فرمائے. تو کہتا آپ نے گناہ کیا کیا؟ اب گناہ میں کوئی ایک چیز اس کو شمار کر کے بتائیں. گناہ تو کئی طریقے سے ہوتا ہے، کیسے بھی ہو جاتا ہے. تو اس طریقے سے ان شیطانوں سے بات کرنے کا کوئی مطلب نہیں ہے، مگر ان سے بات کرنے کا صرف ایک ہی مقصد ہوتا ہے کہ ان کی کفر، ان کی جہالت، ان کا مکر، ان کا فریب ان کے عوام کو بھی دکھانا اور ان لوگوں کو بھی دکھانا جو انہیں مسلمان سمجھتے شیطانوں کو. میں اسی لیے ان کا نام رکھا ہوں زندہ شیطان. ان کا نام کیا رکھا میں نے؟ زندہ شیطان. یہ زندہ شیطان ہے. ان کے کان حق نہیں سن سکتے، ان کا دل حق تسلیم نہیں کر سکتا، ان کی زبانیں حق بول نہیں سکتی. یہ ایسے شیطان کے بچے ہیں. تو ہم سے کہتے ہیں کہ ہم تمہارے لیے دعائے خیر کرتے کہ اللہ تمہیں ہدایت دے. میں نے کہا میں تو تم پر لعنت کرتا ہوں اور تم پر ان سارے وہابیوں پہ، سارے دیوبندیوں پہ لعنت کرتا ہوں. تو کہتے ہیں یہ اللہ کے رسول کی تعلیمات نہیں ہیں، یہ اللہ کے رسول کی تعلیمات نہیں ہیں. کوئی تمہیں دعا دے اور تم اس پر لعنت کرو. میں نے کہا قرآن مقدس کے الفاظ ہیں لعنت اللہ علی الکاذبین. عربک کے تلفظ صحیح نہیں ہے،
مگر میں ترجمہ بتا دوں کہ جھوٹوں پر اللہ کی لعنت. تو عربک کے تلفظ علماء دین اس ترجمے کے حساب سے کر لیں گے. ترجمہ میں نے بتا دیا، لعنت اللہ علی الکاذبین کا یہ ترجمہ ہے، جھوٹوں پر اللہ کی لعنت. جھوٹوں پر اللہ کی لعنت. تو جھوٹوں پر اللہ کی لعنت یہ تو اللہ کہہ رہا، تو اللہ کے رسول اس سے منع کریں گے کیا؟ کہ یہ جو منافق ہیں، مکر و فریب کرنے والے ہیں، جب یہ ہمارے لیے کوئی دعا کرے تو ہم ان پر لعنت نہ کریں؟ کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم معاذ اللہ استغفر اللہ قرآن مقدس کے خلاف تعلیم دیں گے؟ جبکہ قرآن مقدس خود کہتا ہے یہ تو کچھ اپنی طرف سے بولتے نہیں، یہ تو وہی بولتے ہیں جو اللہ بولتا ہے. اور بقول ان شیطانوں کے، یہی تو کہتے ہیں نا کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم صرف وہ بولتے ہیں جو اللہ تعالیٰ وہی کرتا ہے، وہی بتاتے ہیں جو وہی کرتا ہے. ان شیطانوں کو اتنا بھی نہیں معلوم ہے، یہ علم و عقل کے یتیم، علم و عقل سے یتیم، یہ شیطانوں کو اتنا بھی نہیں معلوم ہے کہ وہی وہ عمل، وہی وہ کلام ہے، وہی وہ کلام ہے جو قرآن مقدس ہے اور جو حدیث میں ہے اور ان کا اپنا ہے. انہوں نے اپنی طرف سے باتیں کی، قرآن میں جو چیزیں موجود نہیں ہیں اپنی طرف سے اللہ کے رسول نے بتایا، وہ اللہ نے ان کو علم عطا کیا. وہ عطائی ہے، وہی نہیں ہے. جو انسان قرآن کے بعد اپنی باتیں کرے، اپنی طرف سے بتائے لوگوں کو، تو وہ اللہ کے رسول کا عطائی علم ہے کہ اللہ نے ان کو یہ علم عطا کیا. ابھی 1400 سال کے بعد بھی ان شیطانوں کو یہ باتیں بھی بتانی پڑتی ہیں. 1400 سال کے بعد بھی ان شیطانوں کو وحی اور غیر وحی میں فرق نہیں نظر آتا کہ وحی کیا ہے اور عطائی کیا ہے. وہی جو بھی وہ قرآن مقدس ہے. تو آپ بتائیں میں ان شیطانوں کو، ان منافقوں کو کس بنا پہ مسلمان سمجھوں؟ کس بنا پہ؟ بتائیں مجھے. تو اسی کے ساتھ میں اپنی بات کو ختم کرتا ہوں. السلام علیکم. اللہ حافظ. فی امان اللہ. اور آپ سے یہ گزارش کرتا ہوں کہ ایسے شیطان، ایسے منافقین سے باتیں نہ کیا کریں، خاص کر دینی باتیں، کیونکہ یہ شیطان جب خود نہیں سمجھ سکتے، خود علم نہیں سیکھ سکتے، تو آپ کی اصلاح کیسے کریں گے؟ یہ شیطان کیسے کریں گے بتاؤ؟ جب میں نے ان سے کہا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی مدد قرآن سے ثابت ہے، اور اس سے بھی آگے بڑھ کے آپ سورہ تحریم کھولیں گے، سورہ نمبر ہے 66 66. سورہ نمبر کیا ہے؟ تحریم 66 66. آیت نمبر کیا ہے؟ 4. آیت نمبر 4. اور تمہارے مددگار ہیں اللہ، جبریل، اللہ، جبریل اور مومنین اور فرشتے. اگر اس آیت میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو ہی مراد لیا جائے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں اللہ نے یہ فرمایا کہ تمہارے مددگار ہیں اللہ، جبریل، مومنین، فرشتے، تو اب آپ بتائیں، یہ شیطان کے بچے یہ کہتے ہیں کہ غیر اللہ سے مدد مانگنا شرک ہے، اور اللہ رب العزت فرماتا ہے تمہارے مددگار ہیں. جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے مددگار مومنین ہو سکتے ہیں، تو مومنوں کے مددگار اللہ کے رسول نہیں ہو سکتے؟ آپ مجھے بتائیں.
بتائیں مجھے آپ ان شیطانوں کے بقول، یہ جو کہتے ہیں غیر اللہ سے مدد مانگنا شرک ہے، تو جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے مددگار جبریل ہو سکتے ہیں تو کیا جبریل اللہ ہے؟ مومنین ہو سکتے ہیں تو مومنین اللہ ہے؟ فرشتے ہو سکتے ہیں تو فرشتے کیا اللہ ہے بقول ان شیطانوں کے؟ اور مددگار کون ہوتا ہے؟ مددگار جب اللہ نے کہہ دیا کہ یہ تمہارے مددگار ہیں تو آپ ان سے مدد مانگیں یا نہ مانگیں، یہ آپ پہ قید نہیں ہے، یہ آپ پہ قید نہیں کہ آپ ان سے مدد ہی مانگیں، مدد مانگیں یا نہ مانگیں، کیونکہ اللہ نے کہا یہ تمہارے مددگار ہیں۔ تو اب اللہ رب العزت سے سیدھا بھی مانگ سکتے ہیں، اللہ کے رسول سے بھی مانگ سکتے ہیں، جبریل سے بھی مانگ سکتے ہیں، اور فرشتوں سے بھی، مومنین سے بھی۔ یہ باتیں بڑی ذمہ داری سے کہہ رہا ہوں میں، کیونکہ قرآن مقدس کی آیت ہے۔ تو کہتے توحید پھر رہا کہاں؟ توحید رہا کہاں؟ آپ نے تو اتنے سارے مددگار بنا لیے، تو آپ نے تو قرآن کا انکار کر دیا، ایاک نعبد و ایاک نستعین، اے اللہ ہم تیری عبادت کرتے ہیں، تجھی سے مدد چاہتے ہیں۔ تو ہم نے کہا مدد مانگنے کا یہ مطلب تھوڑے کہ ہمارے معبود ہو گئے، ہم نے بتوں جیسی سیرت تھوڑے اختیار کی ہے کہ یہ ہمارے معبود ہیں، یہ ہمارے مددگار ہیں۔ اگر مددگار کا مطلب معبود ہوتا ہے تو کیا استغفر اللہ استغفر اللہ، اللہ رب العزت شرک کی طرف دعوت دے رہے ہیں، اور وہ بھی خود اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے یہ آیت نازل کر کے۔ ہو سکتا کوئی کہے کہ میں نے ادھوری آیت پڑھی ہے، تو ادھوری آیت پڑھنے کا یہ مطلب ہے کہ وہاں پہ جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی دونوں بیویوں کا ذکر ہے کہ جب ام المومنین تھوڑا بدگمانی کر بیٹھی تھی تو اللہ کے رسول پہ یہ آیت نازل ہوئی تھی، تو ہمیں ام المومنین کے بارے میں تو کچھ غلط گمان ہی نہیں کرنا چاہیے۔ تو اس چیز کو ہم بتائیں یا چھوڑ دیں اس پر کوئی حرج نہیں ہے، مگر یہ صاف الفاظ میں بیان ہے کہ نہیں ہے؟ صاف الفاظ میں یہ بیان ہے کہ نہیں ہے؟ اب اس میں کہیں منع کیا گیا ہو یا کچھ اور نکالا گیا ہو تو آپ مجھے بتائیں۔ جب اللہ رب العزت خود کہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے تعلق سے کہ تمہارے مددگار ہیں اللہ، جبریل، مومنین اور ملائکہ یعنی فرشتے، کیا سمجھ میں آیا آپ کے؟ میں اسی لیے کہتا ہوں ان شیطانوں سے بچو، یہ زندہ شیطان ہے، یہ زندہ شیطان ہے، زندہ شیطان جو آپ کو ظاہری طور پہ نظر آتے ہیں۔ حقیقی شیطان تو ہمیں نظر نہیں آتا، مگر یہ حقیقی شیطان بن کر آ گئے، زندہ شیطان۔ وہ روحانی والے شیطان ہمیں نظر نہیں آتے، مگر یہ جسم و جسمانیت والے شیطان نظر آتے ہیں۔ تو بچو ایسے شیطانوں سے، بچو ایسے منافقوں سے، بچو ایسے مرتدوں سے جن کو کوڑی کا علم نہیں ہے، جس کو رتی کہتے ہیں نا، رتی بھر کا علم نہیں ہے، اور جو ان کے پاس علم ہے وہ ان کے باپ ابلیس کے نقش قدم کی علم ہے، جو ان کے پاس علم ہے وہ ان کے ابا ابلیس کی نقش قدم والے علم ہے۔ اے اللہ، آدم کو تو نے مٹی سے بنایا، مجھے آگ سے بنایا، آدم مجھ سے کمتر ہے۔ تو ایسے یہ شیطان کے بچے کہتے ہیں کہ مسلمان ہم سے کمتر ہیں، مسلمان ہمارے سامنے کچھ بھی نہیں ہے۔ اور حیرت کی بات یہ ہے کہ خود بھی ان کو مسلمان بتا کر لوگوں کو گمراہ کرنا پڑتا ہے، ان شیطانوں منافقین کو خود بھی مسلمان بتا کر مسلمانوں کو گمراہ کرنا پڑتا ہے، شیطانوں کو۔ تو آپ بتائیں یہ مسلمان کہلانے کے لائق ہیں شیطان کے بچے؟ آج بھی وہی کروڑوں سال پہلے والی
آج بھی وہی کروڑوں سال پہلے والی باتیں ہیں ان کے اندر. ان کے باپ ابلیس نے کیا کہا تھا؟ اے اللہ میں آدم سے بہتر ہوں. اور آج یہ کیا کہتے ہیں؟ اے لوگوں میں مسلمانوں سے بہتر ہوں. اور جب ان سے دلیل مانگا جائے تو یہ 0 0 0 0 جتنی بھی زیرو لگا دو کم ہے ان شیطانوں کے لیے. یہ ہے ان کی حیثیت، یہ ہے ان کی اوقات، یہ ہے ان کا علم. جس آیت پہ حکم لگائیں گے اس آیت کے خلاف کوئی آیت پیش نہیں کر پائیں گے. اور اللہ رب العزت کیا کہتے ہیں؟ ان کنتم فی ریب مما نزلنا علی عبدنا فاتوا بسورۃ من مثلہ ودعوا شہداءکم من دون اللہ ان کنتم صادقین. اگر تمہیں لگتا ہے کہ تم سچے ہو تو قرآن مقدس کی آیت کی جیسی ایک آیت لے کر آؤ. اگر تمہیں لگتا ہے کہ تم سچے ہو تو قرآن مقدس کی آیت جیسی ایک آیت لے کے آؤ. اور ہم کہہ دیتے ہیں کہ تم ہرگز نہیں لا سکو گے. تو یہ کیا ہے معلوم؟ یہ وہی منافق ہے جن پر لعنت کیا ہوا ہے اللہ نے. یہ انہی منافقین اور مشرکین کی اولادیں ہیں جن پر اللہ نے قرآن مقدس میں لعنت کیا، اللہ کے رسول نے حدیثوں میں لعنت کیا، اور مومنین دنیا میں لعنت کرتے ہیں. یہ وہی ابلیس کے بچے ہیں آج بھی. تو ایسے لوگوں سے بچو جو خود کا کوئی ضمیر نہیں، خود کا کوئی ایمان نہیں، خود کا کوئی عقیدہ نہیں. تو آپ کے یہ ایمان و عقائد کو کیسے درست کریں گے؟ کس خیال میں جی رہے ہو آپ مجھے بتائیں کس خیال میں آپ جی رہے ہو؟ تو ایسے شیطان منافقین سے دور رہیں. اسی کے ساتھ میں اپنی بات کو ختم کرتا ہوں. میرا کام ہے صرف بتانا، میرا کام ہے صرف ان کے اعمال آپ کے سامنے رکھ کر ان کے کفر، ان کی منافقت آپ کو بتانا. ابھی یہ آپ پہ ظاہر کرتا ہے، یہ آپ کے اپنے نفس پہ رہتا ہے کہ آپ ایسے شیطانوں سے بچیں گے یا انہیں مسلمان مان کر خود بھی گمراہ ہوئیں گے. پہلی بار میں نے اتنی لمبی بات کسی سے کی تھی دین کے معاملے میں. پہلی بار اتنی لمبی بات میں نے کسی سے کی کہ میں لگ بھگ 3.5 گھنٹے ان شیطانوں سے میٹنگ میں، زوم ایپس کی میٹنگ میں ان کے ساتھ موجود تھا. تقلید پہ بھی باتیں ہوئی. تو یہ کہتے ہیں ہم تقلید نہیں کرتے. تو میں نے پوچھا یہ جو آپ ترجمہ پڑھتے ہو، یہ جو آپ باتیں کرتے ہو، تم پر کوئی وحی ہوتی ہے کیا؟ تم پر کوئی وحی ہوتی ہے؟ تم نے علماؤں کی باتوں کو سنا اور انہیں تسلیم کیا تبھی تو باتیں کر رہے ہو. تقلید ہے کیا؟ کسی انسان کی بات کو بے دلیل مان لینا، کسی انسان کی بات کو بے دلیل مان لینا اور اس پر عمل کرنا، یہی ہے تقلید. یہی ہے تقلید. ہم تو امام اعظم ابو حنیفہ کی فقہ کو، مسائل کو فالو کر کے مانتے ہیں. تم تو پتہ نہیں کس کس کی ایمان و عقائد کو مانتے ہو، کس کس کی دلیلوں کو مانتے ہو. تو تم سے بڑا مقلد تو کوئی نہیں ہے. پھر کہتے ہیں ہمیں غیر مقلد کیوں کہا جاتا ہے؟ ہم نے کہا غیر مقلد تمہیں اس لیے کہا جاتا ہے کیونکہ تم اپنے آپ کو تقلید سے پاک بتاتے کہ تم تقلید نہیں کرتے. تو کہتے ہیں ہم تو قرآن و حدیث کے ماننے والے ہیں. ہم نے بولا قرآن و حدیث تمہیں ایسے معلوم ہو گیا؟ آج تک تمہیں ایک آیت کا ترجمہ نہیں معلوم ہے، ایک آیت کا ترجمہ نہیں معلوم ہے جو تمہارے دعوے کی سب سے بڑی دلیلیں مانی جاتی ہیں، جو تم بات بات پہ اس آیت کو فالو کرتے. ایاک نعبد و ایاک نستعین، اے اللہ ہم تیری عبادت کرتے، تجھی سے مدد چاہتے ہیں. تو یہ آیت کس بنا پہ اور کیسے نازل ہوا یہ تمہیں نہیں معلوم ہے. تو تمہیں کیا معلوم ہے؟ کیا معلوم ہے؟ کس قرآن کو مانتے ہو، کس حدیث کو مانتے ہو؟ یا آپ بتائیں مجھے یہ کس قرآن کس حدیث کو مانتے ہیں شیطان؟
ایاک نعبد و ایاک نستعین، اے اللہ ہم تیری عبادت کرتے ہیں اور تجھی سے مدد چاہتے ہیں۔ اس کلام کو جب ہم پڑھتے ہیں، اس آیت کو جب ہم پڑھتے ہیں تو ہم اس نیت سے پڑھتے ہیں کہ اللہ کے علاوہ کسی بھی معبود باطل کو مسلمان خدا نہیں مانتا، معبود نہیں مانتا، عبادت نہیں کرتا، اور نہ ہی کسی معبود باطل سے مسلمان مدد طلب کرتا ہے۔ اگر آپ اس میں غیر اللہ سے مدد مانگنے کو شرک کہیں گے تو آپ خود قرآن مقدس کی پتہ نہیں کتنی آیتوں کا انکار کر بیٹھیں گے۔ قرآن مقدس کی الفاظ ہیں وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي تَسَاءَلُونَ بِهِ وَالْأَرْحَامَ۔ اب اس آیت کا آپ کیا مطلب نکالو گے؟ اور اللہ سے ڈرو جس کے نام پر مانگتے ہو اور رشتوں کا لحاظ رکھو، کیا مطلب نکالو گے آپ بتاؤ؟ اگر آپ اس آیت سے غیر اللہ سے مدد مانگنے کو شرک سمجھیں گے تو اس آیت کا کیا مطلب نکالیں گے پھر؟ تو ہر جگہ لفظی معنی انسانوں کو نہیں پکڑنے چاہیے، لفظی باتیں، لفظی حکم نہیں مانا جاتا، مفہوم دیکھا جاتا ہے، کیا ہے اس کا مفہوم، کیا ہے اس کا معنی۔ اگر ہم اس معنی کو پکڑیں گے تو آگے چل کے ہم کسی چیز کا انکار تو نہیں کر بیٹھیں گے۔ تو یہی ان شیطانوں کے پاس علم نہیں ہے۔ ہر چیز کو پڑھ لینا، سمجھ لینا یہ علم نہیں ہوتا، بلکہ اس علم سے آپ کسی علم کا، کسی حکم کا انکار تو نہیں کر رہے ہیں، اس کو کہتے ہیں حقیقی علم۔ اس کو کیا کہتے ہیں؟ حقیقی علم۔ جس طریقے آج 1400 سال کے بعد بھی یہ شیطان کے بچے وہی اٹکے ہوئے ہیں کہ تم مردوں کو نہیں سنا سکتے۔ وہ مردے کون سے ہیں؟ وہ تمہارے ابا ہیں، وہ تمہارے دادا ہیں، وہ تمہارے نانا ہیں، وہ تمہارے ماما، تمہارے چاچا ہیں، مشرکین۔ یہاں پہ کوئی بدگمان نہ ہو کہ میں سب کو کہہ رہا ہوں، میں ان شیطان و منافقین کو کہہ رہا ہوں کہ وہ تمہارے آبا و اجداد ہیں۔ یہ شیطان کے بچے بھی اگر کسی طریقے سے آپ کو گمراہ کرنا چاہیں، یعنی مسلمانوں کو، تو میں مسلمان کو نہیں کہتا، جہاں پہ کوئی بد لقب استعمال ہوتا ہے وہ ان شیطان و منافقین کے لیے ہوتا ہے۔ تو اسی کے ساتھ میں اپنی بات کو ختم کرتا ہوں۔ السلام علیکم، اللہ حافظ، فی امان اللہ۔